ممالک کے درمیان آپ کو پتہ، جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ یہ سرونگ آفیسر ہیں نیوی کے، تو دونوں ممالک کے درمیان ایک ہاٹ لائن بھی قائم ہے ڈی جی ایم او کے لیول پہ. کیا اس لیول پہ بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ان کا نیٹ ورک ہے صرف وہ بلوچستان کی حد تک محدود تھا یا پنجاب اور دیگر صوبوں میں بھی تھا؟ دیکھیں، ایکچولی ہاٹ لائن بھی ایک سرکاری سطح کے اوپر ایک کنیکشن ہے بٹوین دا ٹو کنٹریز. اسی طرح فورن آفس کا ایک چینل ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو فورن آفس میں انڈین ہائی کمشنر کو بلایا گیا اور ان کو یہ خبر دی گئی، ڈیمارش دیا گیا، یا جو جس طریقے سے بھی فورن آفس نے یہ انڈیا کے ساتھ تھرو دیئر ہائی کمیشن یہ کمیونیکیٹ کیا. جو دوسرا سیکشن ہے آپ کے سوال کا کہ کیا یہ باقی حصوں میں بھی تھے، تو یہ خود کنفیس کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں اور کراچی میں وہ کام کر رہے تھے. ابھی آگے آنے والے دنوں میں اور بھی اطلاعات اگر ملیں گی، اور بھی حصوں میں اگر شامل ہیں، باقی ملک کے حصوں میں اگر کہیں دھماکے ہو رہے ہیں اور کہیں ٹیررزم کو سپانسر کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر آپ کے سامنے رکھیں گے. صاحب متی اللہ جان ہے، جنرل صاحب متی اللہ جان، واکس نیوز. Under what Pakistani laws this Indian agent is going to be prosecuted and convicted? And what are the legal formalities that the military authorities are following right now? Thank you. I think there is only one Pakistan's law. So he will be prosecuted under the law of Pakistan, law of the land, law of the state. تو آگے آنے والے دنوں میں جیسے جیسے پروسیڈ کریں گے، میرا خیال ہے پھر آپ کے سامنے اس کی تفصیلات آ جائیں گے. جی، میرا سوال پرویز رشید صاحب سے ہے کہ پچھلے دنوں میں یہ اطلاعات آئیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے لیگل نوٹ بھجوایا جائے گا، تو کیا وہ لیگل نوٹ بھجوانے کی خبریں درست ہیں؟ نوٹ بھجوا دیا گیا یا نہیں؟ اور جو بھارت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھانے کا ہے، سیکریٹری خارجہ کی جانب سے یہ معاملہ اٹھایا گیا ان کے ہائی کمشنر کے ساتھ، لیکن کیا اس سے اوپری لیول پر بھی یہ معاملہ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ مقبول وہ ایرانین اس کو تو ایک منٹ بیٹا، ایک ایک کر کے سب کو آئے گی، سب کو آئے گی. یہیں بیٹھے ہیں ابھی. Mr. General, please answer my question in English first. Have you sent any authentic documents to Iranian side regarding this latest development? First, have you received, if you have passed any documents to Iranian side, have you received any response from the Iranian side? And what are the measures that Pakistan will do in order to keep its ties with Iran more tight and more secure? Thank you very much. Yeah. First of all, there has been an exchange of information between the intelligence agencies of Pakistan and Iran. As you know, that we have an intelligence cooperation arrangement with Iranian agency. So this information was passed at the agency level between the two countries. So there is an information, I am sure the response must have been very positive. I do not know exactly what has been the reply or when will the reply be, but I am sure that there is a very continuous communication between the two countries' intelligence agencies. So should that answer your question? What are the measures that Pakistan should do? Well, I think, as you know, we have about 1200 kilometers long border with Iran, and the border management has been one of the subjects of discussion always, and even during the meeting recently held between the army chief and the Iranian president, border management was an issue. So this is always being highlighted, and this is being worked out between the armed forces, between the border police and the FC on this side, and at every level. So we definitely both countries want to improve their border security for each other. سمیرہ خان خیبر نیوز سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال آپ دونوں حضرات سے ہوگا. منسٹر صاحب سے پہلا حصہ ہے سوال کا کہ اب یہ چیز پروو ہو چکی ہے کہ ایک فورن جو نیکسس ہے 2-3 ملکوں کا، وہ پاکستان میں کام کر رہا ہے. وہ تو کام کر رہا ہے اپنی جگہ، مگر پاکستان میں اس کے نتیجے میں جو بدامنی پھیل رہی ہے، اس کے نتیجے میں ایک آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا خیبر پختونخوا اور ٹرائبل ایریاز میں، جو کہ پرزور ایک آپریشن تھا. کیا آپ فوج کو اجازت دیں گے آنے والے دنوں میں؟ اس کے فٹ پرنٹس مل چکے ہیں اس نیکسس کے پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں، جو کہ سی پیک کا حصہ ہے، اس میں سے میجر پورشن.
تو کیا آپ وہی کولیٹرل ڈیمیج کی ہمت اگر رکھتے ہیں تو پنجاب میں آپ اس آپریشن کی پرمیشن دیں گے؟ اور جنرل صاحب آپ سے میرے سوال کا حصہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی یہ فورن انوالومنٹ ہے آپ کون سا فورم مناسب سمجھتے ہیں کہ وہاں پر انڈیا کو پرزور طریقے سے ان فرنٹ آف آل دا نیشنز آپ اس کے ایویڈنس آن دا ٹیبل رکھیں اور ان ملکوں کو اس چیز پر مجبور کریں کہ وہ اپنے ان نیگیٹو ایلیمنٹس کو پاکستان میں ایلمنٹ پھیلانے سے روکیں؟ شکریہ. پاکستان میں ضرب عضب کے تحت جتنے بھی آپریشنز کیے جاتے ہیں وہ انٹیلیجنس کی معلومات کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. ہماری انٹیلیجنس کی ایجنسیز ہیں جس میں سول ایجنسیز بھی ہیں اور جس میں نیشنل سیکورٹی کی ایجنسیز بھی ہیں. ان سے اگر کوئی معلومات ہمیں ملتی ہے کہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں کوئی ایسا گروہ ہے, کوئی ایسا انفراسٹرکچر ہے, کوئی ایسا فرد ہے جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے, تو ان معلومات کی روشنی میں کارروائی کی جاتی ہے اور اس کارروائی کے لیے یہ تعین کرتی ہے صوبائی حکومت کہ اسے کس فورس کو استعمال کرنا ہے اور کتنی فورس کو استعمال کرنا ہے. اگر وہ مناسب سمجھیں تو وہ صرف پولیس کے ذریعے بھی کارروائی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ معلومات کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور اس علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اس کی طاقت کیا ہے. بعض جگہوں پر صرف پولیس استعمال کی جاتی ہے, بعض جگہوں پر پولیس اور رینجرز کو استعمال کیا جاتا ہے, اور بعض جگہوں پر جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں پہ پاکستان آرمی جو ہے ان کی خدمات کو بھی حاصل کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ ہر کیس ٹو کیس ڈیسیژن لیا جاتا ہے کہ آپ کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان معلومات کی روشنی میں آپ نے کون سی فورسز کو کتنی تعداد میں استعمال کرنا ہے. میں ایک منٹ اس کا پھر جی, کیونکہ میرا بھی پارٹ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آئی تھنک اف یو آر فالوئنگ دا نیوز سنس یسٹرڈے, تو ملک کے ہر حصے میں شروع میں یہ ریزالو کیا گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ ٹیررسٹ کے سلیپر سیلز, ہائیڈ آؤٹس, ان کے فیسیلیٹیٹرز, ابیٹرز, فائنینسیئرز جہاں بھی ہوں گے اور ٹیررسٹ جہاں بھی ہوں گے وہاں پر آپریشن ہوگا, ارسپیکٹیو آف وچ پارٹ آف دا کنٹری اٹ از. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سلیپر سیل ملک میں کسی جگہ پر بھی, کسی کونے میں, کسی خطے میں, کسی صوبے میں ہو سکتے ہیں. آپ نے کل دیکھا کہ جب یہ پرسوں رات سے پنجاب میں آپریشن ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, تو وہ آپریشن تو آلریڈی سٹارٹ ہو گئے ود اے لارجر اسکوپ. پرسوں 5 آپریشن ہوئے تھے. ابھی اس وقت جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی بھی راول پنڈی کے گرد و نواح میں اور ملتان میں اور کچھ اور علاقوں میں آپریشن اس وقت ہو رہے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز along with رینجرز اور آرمی کے ٹروپس وہ آپریشن ہو رہے ہیں. تو ایک منٹ ٹھہر جائیں, میں آئی کم بیک ٹو یو. جیسا کہ ابھی منسٹر صاحب نے کہا کہ ابھی ٹارگٹ کے حساب سے, آبجیکٹیو کے حساب سے فورس کا تعین کیا جاتا ہے. تو جہاں پر ٹارگٹ اس طرح کا ہوگا کہ وہ پولیس کے علاوہ کسی فورس کی ضرورت ہوگی, وہاں پر رینجرز بھی استعمال ہوں گے, آرمی کے ٹروپس بھی استعمال ہوں گے. سو ابھی ان آپریشنز کے اندر کچھ ایسی جگہیں تھیں جہاں پہ فوج کو استعمال کیا گیا, فوج کے ٹروپس کو, رینجرز کو. آنے والے دنوں میں بھی یہ بڑا کلیئر ہے کہ چونکہ ایک اوور آرچنگ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ٹیررزم کو بالکل ہم نے اپنی زمین سے ختم کرنا ہے, تو اس کے لیے جس طرح کی فورس کی بھی ضرورت ہوگی, جہاں بھی ضرورت ہوگی, وہ آپریشن اس کے لیے کیا جائے گا. And the second part of your question, جی I'll come to you. Second part of ایک منٹ میں آتا ہوں آپ کے پاس. جی ایک منٹ یار, مجھے let me complete. جو دوسرا part of your question was forum. You know there are forums in the world, اور یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہر فورم کے اوپر اٹھانا چاہیے, یونائٹڈ نیشن سے لے کے ریجنل فورمز تک جہاں بھی جائیں, بیکاز یہ ہمارا سب سے بڑا کنسرن ہے.
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کنسرن کو ہر جگہ پہ ریز نہ کریں؟ یہ اس کو ریز کرنا چاہیے. یہ ہمارے سروائیول کا ایشو ہے, وہ ہمارے انٹرنل افیئرز میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ میری اپیل ہے ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی, دیر شوڈ بی نو ڈسکریمنیشن. اگر پاکستان میں کسی اور ملک کی انٹرفیئرنس ہے, دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ بی فلی ان سپورٹ آف پاکستان, اور ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے, بیکاز دس از ون آف دا مین کازز آف perpetrating terrorism in Pakistan, and this needs to be checked. جی آپ آئیں. سر I have the mic, sir. ان کا کون سی شوگر مل سے وہ کیے گئے ہیں, اور کیا ان شوگر ملک مالکان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ جی دیکھیں میں نے کوئی اس طرح کی انفارمیشن ریلیز نہیں کی کہ کوئی شوگر مل سے ریلیز ہوا ہے یا کیا, پتہ نہیں آپ نے کہاں سے یہ خبر دیکھی. ایک منٹ جی, میری درخواست یہ ہے کہ یہ بریفنگ جو آپ لوگوں کی خواہش پہ اور آپ کی ضرورت کے تحت, چونکہ یہ سوال مجھ سے بہت زیادہ لوگ پوچھتے تھے, رکھی گئی تھی, اور اس کا تعلق راک کے اس ایجنٹ کی گرفتاری سے ہے. لہذا مہربانی کر کے آپ اسی سبجیکٹ پہ رہیے. اس کے علاوہ جو دوسری باتیں ہیں وہ ہم کل پرسوں چوتھ پھر کرتے رہیں گے. مہربانی کر کے اسی پہ رہیے. فلور از ود می سر. سر فلور از ود می سر. سر I have the floor, sir. اچھا ایک منٹ جی, اگر آپ میں سے کوئی ایک وقت میں ایک بولے گا تو سمجھ جائے گی سب بولیں گے. I have the floor, sir. Sir, I have the floor. General sir, I have the floor, sir. ہاں مظہر صاحب بولیں آپ. Sir, thank you very much, sir. Sir, میرا two part question ہے sir میرا. Thank you very much. مظہر صاحب فلور آپ کے پاس. جی thank you. مائک بھی آپ کے پاس. سر کدی ساڈے کول بھی فلور ہوندا ہے. سر میرا ٹو پارٹ کویسچن ہے. پہلا جو پارٹ ہے اس کا وہ جو ہے وہ میں جنرل صاحب آپ سے وہ میں ایڈریس کر رہا ہوں, اور دوسرا پرویز رشید صاحب آپ سے ہے. پہلا پورشن آپ نے جو کلبھوشن ہے اس کے بلوچستان میں جو کنیکشنز ہیں آپ نے وہ بتا دیے, لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ وہ کراچی میں بھی بہت ایکٹیو رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے. سر کراچی کی صورتحال ایسی ہے کہ ایک خاص جماعت پہ راہ سے کنیکشنز کے الزامات آ رہے ہیں. کیا کلبھوشن نے اس جماعت سے, ناٹ ٹو مینشن دا نیم آف دا پارٹی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سر, کیا اس جماعت کے ساتھ کنیکشنز بھی اسٹیبلش ہوئے ہیں؟ اور پرویز رشید صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ انفارچونیٹلی گو کہ آپ کی حکومت شاید اس کی ذمہ دار نہیں ہے, ہوتا یہ رہا ہے یا ڈپلومیٹک امیونٹی کے نام پہ یا کوئی مذہب کے نام پہ ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے چلے جاتے رہے ہیں. کیا آپ یہاں پوری قوم کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ یہ کلبھوشن جو ہے اپنے منطقی انجام کو پہنچے بغیر نہیں اس کو چھوڑا نہیں جائے گا؟ جیسا موسٹلی ویسے جاسوسوں کے بارے میں یہی ہوتا ہے. ہم نے ایک سال پہلے ایک جاسوس کو چھوڑا جو لاہور سے ریلیز ہوا, اس وقت تک وہ مانا نہیں. جب وہ انڈیا میں چلا گیا تو وہ مان گیا کہ میں انڈیا کو, اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا. یہ کیسا جاسوس ہے جو 10 دن میں آپ کے ساتھ ہر چیز اگل گیا؟ تو آپ یہ لوگ بتا دیں کہ یہ بھی جاسوس ہے, اس سے کیسے اتنی جلدی آپ کے ساتھ کچھ بھی بات کی؟ پہلے ان کا جواب دیں یا پہلے آپ کا جواب؟ چلیں پہلے مجھے سوال تھا جی. جی میں دیکھیں, آپ جو میرا خیال ہے کہ ابھی تک جتنی انفارمیشن تھی میں نے آپ سے شیئر کی. آپ ابھی بہت اسپیسیفک چیزیں پوچھ رہے ہیں, ابھی ان کی انٹروگیشن ہو رہی ہے, مزید چیزیں نکلیں گی, بہت سارا کام ہو رہا ہے, ان سے فردر لیڈز مل رہی ہیں, اور لوگ ہیں جہاں تک پہنچا جا رہا ہے, نیٹ ورک ہے پورا جو انرتھ ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کچھ انتظار کریں, انشاءاللہ تمام کی تمام انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. سر میرے خیال میں جنرل صاحب نے جو جواب دیا اس میں سوال کا جواب آپ سر ایک منٹ جی, ایک منٹ ہم گفتگو کر رہے ہیں. آپ یہ انشور کریں گے سر کہ یہ کسی چیز کی انجام کے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا سر؟ دیکھیں اگر انہوں نے سر میں جی اگر اچھا سر نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ابھی پروسیس جاری ہے, اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی ہے, ظاہر ہے اس کے بعد اس چیز کو عدالت میں جانا ہے اور اس کا فیصلہ عدالت ہی کو کرنا ہے. تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے, جب وہ وقت آئے گا
عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکے گا. منسٹر صاحب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ سب نے یہ بات کی اور یہ ہے بھی ایسا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کو ہر فورم پہ اٹھایا جانا چاہیے, کیونکہ جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ ہسٹری میں ہے کہ اس طرح انٹیلیجنس کے جو افسر ہیں حاضر سروس وہ دوسرے ممالک میں نہیں ملتے. سفارتکار کو بلایا, آپ نے احتجاج بھی کیا, ریکارڈ کرایا. کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ کل وزیر اعظم نواز شریف کی اسپیچ تھی اس میں یہ معاملہ اس طرح نہیں اٹھایا گیا بلکہ ذکر تک نہیں کیا گیا؟ کیا یہ اس قابل نہیں تھا یہ معاملہ کہ اس میں اٹھایا جاتا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے پرائم منسٹر مودی کے ساتھ کافی اچھے ٹاکنگ ٹرمز بھی ہیں, وہ لاہور بھی آئے, انہوں نے 31 مارچ کو جانا تھا, وہاں نہیں جا رہے. کیا بہتر نہیں تھا ایک کال اسے کرتے, اسے کہتے بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو ہمارے ملک کے ساتھ؟ پاکستان نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. ذمہ داری پوری کرنے کے جو دنیا میں مروجہ طریقے ہیں کہ فارن آفس کے ذریعے امبیسڈر کو بات کنوے کی جاتی ہے, پاکستان نے اپنا فرض پورا کیا ہے. پرائم منسٹر پاکستان اپنی قومی ذمہ داریوں کو جانتے ہیں اور الحمدللہ آج سے نہیں ایک طویل عرصے سے وہ پاکستان کی قومی ذمہ داریوں کو نبھاتے چلے آ رہے ہیں اور انہوں نے بہتر طریقے سے پاکستان کی قومی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے. جنرل صاحب جنرل صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ جہاں بھی سلیپر سیلز ہوں گے, فائنینسیئرز ہوں گے, بیٹرز ہوں گے, بینگ اے ملٹری اسپوکس مین آپ ہمیں ایک اسیسمنٹ اوور ویو دے سکتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ وہاں پر ایک کافی عرصے سے ایک پرسیپشن ہے کہ یہ مطلب کافی وہاں پہ ایک گڑھ بن چکا ہے یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کا. اور سیکنڈلی یہ بتائیے کہ اپنا یہ جو پنجاب کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جو سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ڈو یو تھنک دے ہیو دا انف کیپیسٹی کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کریں یا انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے اس وقت کہ ان نیٹ ورکس کے خلاف ایکشن کرنے کی؟ میرا خیال ہے کہ جی میں جی جی دیکھیں ایک منٹ, میں سب سے پہلے یہ کہ جی کوئی گڑھ بن چکا ہے, میں یہ کہوں گا کہ انٹیلیجنس اسیسمنٹ ہے, بٹ آپ ابھی میرے سے ایک اوپن سورس ٹی وی کے تھرو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں سب کو بتا دوں کہ کیا اسیسمنٹ ہے اور کہاں پر کتنے دہشت گرد ہیں, تو مجھے نہیں پتا کہ آپ میری مدد کر رہے ہیں یا کسی اور کی مدد کر رہے ہیں. سو آئی ول ریکویسٹ کہ جو انٹیلیجنس اسیسمنٹ ہے وہ ہمارے پاس رہنے دیں, اس کا آپ کو پتہ لگ جائے گا جیسے جیسے آپریشنز ہوں گے. بٹ میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ سلیپر سیلز ہیں اکراس دا کنٹری, جہاں ہیں ابھی ہماری میپنگ میں آ چکے ہیں, پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں انہی کے اوپر آپریشنز ہو رہے ہیں اور الحمدللہ اتنے کامیاب بھی ہو رہے ہیں, وہ بسٹ بھی ہو رہے ہیں اور اس سے بڑا ایفیکٹ بھی ہو رہا ہے. What was the second part of your question? اچھا, جو کیپیسٹی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, میرا خیال ہے اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, بٹ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ کہا پہلے کہ آبجیکٹو ٹارگیٹ کے حساب سے جو بھی فورس ہے وہ استعمال ہوگی. ہر آبجیکٹو ٹارگیٹ کے لیے ایک ڈفرینٹ فورس کمپوزیشن ہوتی ہے, جو بندہ آپریشن کر رہا ہوتا ہے ہی از دا بیسٹ جج, وہ فورس کمپوز کریں گے اور بیسٹ فورس امپلائی ہوگی. شکریہ جی.